بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلی آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی، اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسے ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے ڈرتی نہیں ہو؟ ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہو؟ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوچی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں، خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درم دیتا رہوں گا، ان 2 درم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کے خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرانے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال اور دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور تیسری صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں مصروف تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30 دن میں کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں۔
اس میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسری جگہ خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی خدمت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن برحال اندھیرا پھر بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔